ایک نوجوان لڑکے کا قصہ جسے غصہ بہت زیادہ آیا کرتا تھا۔ اس کے والد نے کہا کہ بیٹا جب بھی تمہیں غصہ آیا کرے گا نا تو تم نے جو کیل ہے یہ لینے اور جا کر اس فینس میں باڑ میں یہ کیل تم نے ٹھوک دینے کرنی۔ لڑکے کو جب پہلے دن غصہ آیا اس نے پکڑے کیل ہتھوڑا پکڑا اور گیا اور تقریباً کو 37-40 کیل جو ہے وہ ٹھوک کر آ گیا۔ جب دوسرا دن ہوا وہ دوبارہ گیا، دوبارہ اس نے کیل جو ہے وہ نیلز وہاں پر ٹھوکے۔ اب اس کی رفتار اور اس کی مقدار جو ہے وہ وقت کے ساتھ کم ہوتی گئی، جب بھی اسے غصہ آتا وہ جاتا۔ اب جس طرح وقت گزرتا گیا ایک وقت آیا کہ بالکل ہی اسے ضرورت ہی نہیں تھی کہ جائے وہ وہاں پر غصے میں نیلز جو ہیں کیل جو ہے وہاں پر ٹھوکے، یعنی اس کا غصہ تقریباً مکمل طور پر اس کے قابو میں تھا۔ وہ گیا، اس نے اپنے والد کو بولا کہ ڈیڈ اب میرا غصہ جو ہے وہ تقریباً بالکل کنٹرول میں ہے۔ اس کے والد نے کہا کہ جاؤ بیٹا اس طرح کرو، اب روزانہ جا کے نا وہ نیلز ہیں نا وہاں سے دوبارہ نکالو۔ دوبارہ گیا، اسے تھوڑا عجیب لگا، تھوڑا ٹف تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے دوبارہ وہ سارے نیلز جو ہیں وہ جا کر وہاں سے نکال دیے۔ اب دوبارہ آیا، بولا ڈیڈ میں نے وہ دوبارہ نکال بھی دیے۔ اس کا والد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ، اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، کہتا ہے اب تم اس باڑ کو دیکھو، اس فینس کو دیکھو، تم نے غصے میں جو نیلز اسے لگائے تھے، جو کیل تم نے اس میں ٹھوکے تھے، دیکھو اس نے کتنے بدصورت اور کتنے خراب قسم کے نشان اس کے اوپر چھوڑے۔ جب لڑکے نے دیکھا ریئلائز کیا اس کے والد نے بتایا کہ بیٹا اسی طریقے سے جب تم غصے میں کچھ الفاظ بول دیتے ہو، نو میٹر کہ تم بعد میں اسے سوری کہہ دیتے ہو، لیکن تمہارے الفاظ جو ہے وہ سامنے والے شخص کے سینے پر سکار چھوڑتے ہیں، اثر چھوڑتے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر رہتے ہیں۔ تو اسی لیے سوری کہنے سے پہلے کوشش کریں کہ اینگر میں آپ کچھ بھی نہ بولیں۔ غصے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر بعد میں ہمیشہ ہمیں افسوس کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہترین عمل یہ ہے کہ غصے کے وقت آپ خاموش رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی یہی ہے کہ غصے میں خاموش رہا کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔